بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کشمیر سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات پہنچاتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ پر استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس بزم میں 4 نسخے یاد کر لیجئے توبہ پر استقامت حاصل کرنے کی۔ توبہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ پہلا نقطہ یاد کر لیجئے جس پر آج الحمدللہ وہ نوجوان جو برطانیہ میں غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، ایتھیسٹ تھے، شرابی تھے، شراب کی عادت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن استقامت نہیں ملتی تھی، آج ان 4 نسخوں پر عمل کر کے اللہ جل وعلا نے ان 9 مسلموں کو عشق مصطفیٰ کی شراب پلا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کے پیار کی شراب جسے مل جائے وہ اس دنیا کی شراب کا پھر نشہ نہیں کرتا۔ تو پہلا نسخہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نسخہ یاد رکھیے، بری صحبت سے بچنا۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا کام، اگر آپ بار بار توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے آپ سوچتے ہیں یار اس توبہ پر استقامت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں، کچھ مبلغ لوگ کہتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں لیکن استقامت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ماضی میں لوگ ہوتے تھے، اللہ کے پیارے ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے ہوں گے، لیکن اس دور میں فحاشی اور یعنی میڈیا، پورنوگرافی، موویز یہ دیکھ کر ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے پہلا کام، اگر آپ واقعی توبہ پر استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلا نسخہ یاد رکھیں، اسے ازبر کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر کسی شرابی کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، اس محفل میں آ کر آپ توبہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ صحبت آپ کی رہے گی اور آپ توبہ پر قائم رہیں گے، توبہ پر استقامت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ سب سے پہلا کام بری صحبت سے بچنا اور اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کرنا، یہ پہلا نسخہ۔ بری صحبت فقط لوگ نہیں ہے، دور حاضر میں بری صحبت ٹی وی بھی ہے، میڈیا بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کو اپنے انٹرنیٹ کو یا تو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیں، ختم کر دیں کچھ عرصے کے لیے۔ اگر یوتھ ہمارے نوجوان کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے، یونیورسٹی کا کام ہے، دیگر ریسرچ کا کام ہوتا ہے، تو اگر ایسا کام ہے تو یاد رکھیں جب انسان کوئی مووی دیکھ رہا ہے پہلے انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتا ہے، اس کی سٹوری دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ کوئی ایسا سین دیکھتا ہے، اس کا مائنڈ ٹریگر کرتا ہے۔ جب مائنڈ ٹریگر کرتا ہے وہ اس کو پوز کر کے شاید کوئی اور مووی دیکھے، شاید اس سے بھی بری مووی دیکھے اور پھر وہ انسان کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ایک چیز دوسری چیز کو ٹریگر کرتی ہے، دوسری تیسری کو کرتی ہے اور یوں یہ شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے بری صحبت فقط انسان نہیں، دور حاضر میں بری صحبت وہ انٹرنیٹ بھی ہے، یہ موویز بھی ہیں، ان سے آپ بچیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر یہ کام کریں، آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو، اپنے پی سی کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو آپ فقط اپنے لیونگ روم میں رکھیں یا اپنے کچن میں رکھیں، وہاں رکھیں جب آپ کے جہاں آپ کی فیملی کے ممبرز آتے جاتے ہیں، ان کا آنا جانا ہو، وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کوئی حرام مووی پھر نہیں دیکھیں گے، بدنگاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ یہ ایک اس کا حل ہے۔ سب سے پہلی بات بری صحبت سے بچنا۔ دوسرا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کچھ نہ کچھ ہر روز کریں، یہ بہت اہم ہے۔ ہر روز اپنے نفس کے خلاف۔ ہماری تحریک کنز الہدیٰ کے منہج میں ایک یہ عمل ہے کہ آغاز کیا جاتا ہے ہر روز ایک کام اپنے نفس کے خلاف کریں۔ دیکھیے آپ گھر میں آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً لیٹ جائیں، آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں۔ آپ کہیں ابھی میں نہیں آرام کرتا، ابھی نہیں لیٹتا، میں 1 گھنٹے کے بعد لیٹ جاؤں گا۔ یعنی گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ مباح کاموں سے بھی بچیں۔ کچھ نہ کچھ مباح کام، مباح وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ مباح کام، جائز کام، کچھ جائز کاموں سے بھی بچتے رہیں۔ آپ چائے پینا چاہتے ہیں، اب ہم یہاں آئے ہیں، کشمیر کا قہوہ بہت مشہور ہے، ہم پیتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کا وہ جو خاص جو قہوہ ہوتا ہے وہ پینا چاہتے ہیں، لیکن کہیں جائز ہے، پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نفس میں ہر بات کو کیوں مانوں، آج نہیں پیوں گا، کل پیوں گا۔ آپ چاہتے ہیں بریانی کھائیں، کہ نہیں آج روٹی کھا لوں۔ کچھ نہ کچھ اپنے نفس کے خلاف اگر ہم کرتے رہیں گے، اس سے ہمارے نفس لوامہ کو تقویت ملے گی، نفس ہمارا قابو میں آئے گا۔ ہمارا پریکٹیکل میتھڈ اس میں یہ ہے کہ ہر روز ایک ایک کام ہم کرتے ہیں 7 دنوں کے لیے۔ پہلے 7 دنوں کے لیے ہر روز آپ کے دوست آپ کے گھر پہ آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور چلو باہر آؤٹنگ پر چلتے ہیں، ہم گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں، سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ کے دوست آپ کو سیر پر لے جانا چاہتے ہیں، اب جانا مباح ہے لیکن کہیں کیوں ہے نفس تیری ہر بات کو مانوں، ہر بات کو مانوں، میں نے تجھے اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے، تو جو کہتا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو نفس کے خلاف کریں گے تو نفس کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں آج میں اپنے دوستوں کے
ساتھ باہر نہیں جاتا. آج اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا. ہر روز ابتدا میں ایک مباح کام سے بچتے رہے 7 دنوں کے لیے. 7 دنوں کے بعد ہر روز 2 مباح کاموں سے بچے. دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ہر روز 3 مباح کاموں سے بچے. جائز کاموں سے جو ناجائز نہیں ہے جائز ہیں, لیکن چونکہ آپ کا نفس وہ کرنا چاہتا ہے آپ اس کے خلاف کریں. 6 ہفتے جب گزر جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر روز آپ 6 مباح کاموں سے بچ رہے ہیں. ہر روز 6 مباح جائز کاموں سے آپ بچ رہے ہیں. آپ رفتہ رفتہ اپنے دل میں ایک نورانیت اور روحانیت محسوس کریں گے. آپ محسوس کریں گے اب جب نماز کے لیے میں جاگنا چاہتا ہوں شیطان مجھے لوریاں سناتا ہے, کہتا ہے سو جا تھوڑی اور نیند کر لے, لیکن اب میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے جب میں مباح کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو حرام کاموں سے آپ خود بخود بچنا شروع کر دیں گے. آپ میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی جو جائز ہے وہ تو کرتے رہیں, جو نفس کہتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. نفس کی ہم مکمل طور پر اطاعت کرتے ہیں. نفس کی مخالفت کی عادت بنا لیں. آپ دیکھیں گے, یاد رکھیے حرام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. حرام سے بچنا, بہت سارے لوگ محافل میں جاتے ہیں آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ, ذکر کی محفل میں جاتے ہیں اور پھر دعا ہوتی ہے, رکت انگیز دعا میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پھر سارے اعلانیہ کہتے ہیں, پھر دوسرے دن غیبت پھر بھی ہو رہی ہے, داڑھی رکھ لی, جبہ پہن لیا, امامہ پہن لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن پھر بھی گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے. وہ شخص جانتا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے, میری وہ روحانی فورسز, وہ اسپرچل فورسز در حقیقت مر چکی ہیں, ان کو زندہ کرنا, ان کا احیاء ضروری ہے. ان کے احیاء کے لیے یہ عمل, آپ دوسرا عمل کہ ہر روز کسی نہ کسی مباح کام سے بچتے رہیں. 6 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کم از کم ہر روز آپ 6 جائز کاموں سے بچ رہے ہوں گے. پھر شیطان کہے گا فلاں حسین لڑکی بازار میں گھوم رہی ہے, اس کی طرف نظر اٹھا, تو آپ کے دل میں آپ محسوس کریں گے کہ جو واقعات آپ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اولیاء اللہ کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, وہی کیفیات آپ اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے. رفتہ رفتہ وہی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پہلا عمل کیا ہے؟ بری صحبت سے بچنا. بری صحبت فقط انسان نہیں, انٹرنیٹ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, اور اس کا حل بھی میں نے پیش کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مباح کاموں سے بھی بچتے رہے. نفس کی خلاف ورزی بہت بڑا عمل ہے, یہ بہت بڑی طاقت ہے. تیسرا کام, اس دوران اگر گناہ ہو جائے, اگر کوئی گناہ ہو جائے, نماز قضا ہو جائے, اگر جھوٹ بولیں, غیبت کریں, کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو ایک کام لازمی کرنا ہے. یہ پختہ ارادہ کر لیں, فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ, with a complete commitment, make a firm intention from the depths of your heart that you will act upon this. Each and every one of you, from this day forth, if any sin is committed, کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی, فوراً 4 رکعتیں پڑھنی, 2 رکعتیں توبہ کی, 2 شکرانے کہ مجھ سے گناہ ہو, کیونکہ ہم انسان ہیں, گناہ تو انسان سے ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی گناہ ہو سکتا ہے, لیکن گناہ کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. ہمارا ریاکشن یہ ہے, اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو گناہ کے بعد ہم توبہ میں تاخیر نہیں کریں گے. اب گناہ کے ارادے سے توبہ نہیں کریں گے, یاد رکھیں ارادہ پختہ ہوگا کہ ہم آج کے بعد اللہ کے کرم سے گناہ نہیں کریں گے, لیکن فوراً ہم نے 4 رکعتیں ادا کرنی. برطانیہ میں ایک نوجوان تھا, میں نے اسے یہ کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کرتا ہوں. فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس نے اس پر عمل شروع کیا. اس نے کہا پہلے دن میں نے 40 رکعتیں پڑھی, پہلے دن 40 رکعتیں پڑھی, یعنی آغاز 40 رکعتوں سے ہوا, یعنی 10 گناہ اس نے کیے, 4 رکعتیں تو 4 رکعتیں ایک گناہ کی, تو 40 رکعتیں اس نے پڑھی. کہا اس کے بعد رفتہ رفتہ دوسرے دن اس سے کم 36 ہو گئی, پھر 32 ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب کہتا ہے کہ اب مجھے کوئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ شیطان, دیکھیے جب آپ گناہ نہیں کرتے نا تو اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جب شیطان آپ کو کہے فلاں گناہ کرو, آپ نہیں کرتے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف شیطان کو آپ کی اس 4 رکعتوں سے ہوتی ہے. میں نے شان اولیاء بیان کی, اب یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. وہ دیتے کیا ہیں, یہ وہ نسخہ ہے, یہ وہ تحفہ ہے جو آج کی اس محفل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ روحانیت کی دنیا آباد ہوگی, دل کی آنکھ کھلے گی. شیطان کو سخت نفرت ہے اس بندے سے جو شکر بھی ادا کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے. تو ایک شخص تھا نا, اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, شیطان نے اسے سلا دیا, فجر کی نماز نہیں پڑھنے دی. جب وہ جاگا تو اس نے 1 سال مسلسل روزے رکھے. 1 سال اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کیا کیا, مسلسل روزے رکھے. اس کے بعد شیطان خود اس کو فجر کے وقت جگاتا, اٹھو نماز ادا کر لو, نماز قضا نہ ہو جائے, کیونکہ شیطان جانتا تھا اب قضا ہو گئی تو شاید 2 سال روزے رکھے گا.
شیطان خود اسے جگا رہا ہے. تو یاد رکھیں شیطان کو اس بات سے زیادہ نفرت ہے اگر آپ نے اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے حملے کی وجہ سے اگر آپ نے گناہ کر لیا، لیکن شیطان جانتا ہے کہ گناہ کے بعد آپ نے شیطان کو سزا دینی ہے 4 رکعتوں سے، تو شیطان کیا کرے گا؟ پھر وہ وقت آئے گا آپ گناہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، شیطان آپ کو گناہ کرنے نہیں دے گا. وہ روکے گا کہ اگر اس نے گناہ کر لیا تو یہ 4 رکعتوں سے مجھے سزا دے گا. تو یہ ڈیڈیکیشن ضروری ہے کہ اگر گناہ ہو جائے پہلے تو مباح کاموں سے بھی بچنا ہے. جس طرح میں نے کہا حرام سے بچنا آسان کام نہیں ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے اندر کی روحانی، وہ لطیفہ ربانی نورانی جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ روحانی طاقت، اس کو زندہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اگر اس دوران گناہ ہو جائے تو 4 رکعتیں ادا کرنی ہے. اور چوتھا عمل کیا ہے؟ رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا. ایک لمحے کا تدبر 60 سال کی عبادت سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. ایک لمحے کا تدبر، ہر روز رات سونے سے قبل پورے دن کے اعمال پر غور کریں کہ پورا دن میں نے کیا کیا. پورا دن آپ نے جتنے گناہ کیے ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیرے کرم سے وہ گناہ نہیں کروں گا. پھر پورے دن کی نیکیوں کو یاد کریں. آج دن میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، میں مسکرایا، مجھے ایک حج کا ثواب ملا. ہے اللہ یہ نیکی جو میں نے کی ہے نا اپنی قوت سے نہیں کی، تیری توفیق کے بغیر یہ نیکی کرنا ناممکن تھا. میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. آج میں نے قرآن کی تلاوت کی، یا اللہ تیری توفیق سے کی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آج میں نے ظہر کی نماز ادا کی، آج میں نے صدقہ دیا، آج میں نے روزہ رکھا. تو دن بھر کی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں. یہ 4 عمل ہیں. پہلا عمل کیا ہے؟ سارے کہیں گے تو مزہ آئے گا. بری صحبت سے بچنا. دوسرا عمل کیا ہے؟ کیا؟ مباح سے بھی بچنا ہے. اس کا طریقہ میں نے بتایا. تیسرا کام کیا ہے؟ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں